ایک خوبصورت گاؤں میں ایک نیک دل اور امیر تاجر اپنی بیوی زینب اور اپنے دو ننھے بچوں احمد اور مریم کے ساتھ خوشی خوشی رہتا تھا۔ ان کا بڑا سا گھر ہمیشہ مہمانوں سے بھرا رہتا تھا۔ کوئی غریب مدد مانگنے آتا تو خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ زینب ہر جمعہ کو یتیم بچوں میں کھانا تقسیم کرتی اور اپنے شوہر سے کہتی، اللہ کی راہ میں دیا ہوا کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ گاؤں والے بھی ان دونوں کی بہت عزت کرتے تھے اور ہر مشکل میں ان سے مشورہ لیتے تھے۔ لیکن ایک رات ایسا ہوا جس کا کسی نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ تاجر اچانک شدید بیمار ہو گیا۔ گاؤں کے حکیم آئے، علاج ہوا، سب نے دعا کی، مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ چند دن بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ زینب پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ احمد اور مریم اپنے والد کو پکڑ کر روتے رہے، مگر وقت کبھی واپس نہیں آتا۔ ابھی زینب اس صدمے سے سنبھلی بھی نہیں تھی کہ ایک کے بعد ایک تاجر کے قرض دینے والے لوگ گھر آنے لگے۔ تب زینب کو پہلی بار معلوم ہوا کہ کاروبار کئی مہینوں سے نقصان میں چل رہا تھا۔ اس کے شوہر نے کسی کو پریشان نہ کرنے کے لیے یہ بات گھر والوں سے بھی چھپا رکھی تھی۔ زینب نے آسمان کی طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو تھے، مگر زبان پر صرف ایک دعا تھی، آ اللہ، میرے بچوں کا سہارا صرف تو ہی ہے۔ شوہر کی وفات کے چند ہفتے بعد زینب نے گھر کا سامان بیچ کر قرض ادا کرنا شروع کر دیا۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا جب انہیں اپنا بڑا گھر چھوڑنا پڑا۔ جو لوگ کبھی ان کے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، آج وہ نظریں چرا کر گزر جاتے تھے۔ زینب نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے روٹیاں، اچار اور مٹھائیاں بنا کر بیچنے کا فیصلہ کیا۔ احمد اور مریم بھی اسکول سے واپس آ کر اپنی ماں کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ شروع کے چند دنوں میں لوگوں نے اس کا سامان پسند کیا، لیکن گاؤں کے ایک حسد کرنے والے دکاندار کو یہ بات اچھی نہ لگی۔ اس نے لوگوں کے درمیان جھوٹی باتیں پھیلانا شروع کر دیں کہ زینب کا کھانا اچھا نہیں اور اس سے بیمار ہونے کا خطرہ ہے۔ آہستہ آہستہ گاہک کم ہونے لگے۔ ایک دن جب زینب اپنی ٹوکری لے کر بازار پہنچی تو کسی نے اس کی میز الٹ دی۔ روٹیاں اور اچار زمین پر بکھر گئے۔ احمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر زینب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹا صبر کرو، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اسی لمحے ایک سفید داڑھی والے انجان بزرگ دور کھڑے، یہ سب خاموشی سے دیکھ رہے تھے، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے اور ان کی زندگی میں کیا تبدیلی لانے والے ہیں۔ اگلے دن گاؤں کے چند بااثر لوگ زینب کے پاس آئے۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا، تمہاری وجہ سے بازار کا ماحول خراب ہو رہا ہے، بہتر ہے تم یہ گاؤں چھوڑ دو۔ زینب نے خاموشی سے اپنے بچوں کی طرف دیکھا۔ احمد اور مریم کی آنکھوں میں خوف تھا، مگر زینب نے صرف اتنا کہا، اگر یہی اللہ کی مرضی ہے تو ہم چلے جائیں گے۔ اس رات تینوں نے اپنا تھوڑا سا سامان باندھا اور فجر کے بعد خاموشی سے گاؤں چھوڑ دیا۔ کئی گھنٹے پیدل چلنے کے بعد وہ ایک چھوٹے سے گاؤں پہنچے۔ وہاں وہی سفید داڑھی والے بزرگ دوبارہ نظر آئے۔ انہوں نے زینب کو پہچان لیا اور کہا، بیٹی میں تمہیں کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں۔ تم نے کسی سے بدلہ نہیں لیا، صرف اللہ پر بھروسہ کیا ہے۔ میرے پاس ایک پرانا خالی مکان ہے، اگر چاہو تو وہاں رہ سکتی ہو۔ زینب نے اللہ کا شکر ادا کیا اور بچوں کے ساتھ اس چھوٹے سے مکان میں رہنے لگی۔ مکان پرانا ضرور تھا، مگر اس میں سکون تھا۔ اگلی صبح بزرگ زینب کو اپنے گھر لے گئے۔ انہوں نے آہستہ سے وہ پرانا لکڑی کا صندوق اس کے سامنے رکھا اور کہا، یہ صندوق میرے ایک بہت ہی نیک دوست نے کئی سال پہلے میرے پاس امانت رکھا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اگر کبھی میری بیوی اور بچے مشکل میں ہوں تو یہ امانت انہیں دے دینا۔ وہ زینب حیران رہ گئی، کیونکہ وہ دوست کوئی اور نہیں بلکہ اس کا مرحوم شوہر تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے جب صندوق کھولا گیا تو اس میں سونے کے زیورات نہیں تھے۔ اندر ایک خط، چند اہم کاغذات اور ایک پرانی ڈائری رکھی تھی۔ زینب نے خط کھولا۔ اس میں لکھا تھا، اگر تم یہ خط پڑھ رہی ہو تو سمجھ لو کہ میں اس دنیا میں نہیں ہوں۔ کبھی حرام راستہ اختیار نہ کرنا، اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ اس ڈائری میں میرے ایک ادھورے خواب کا راز ہے۔ ڈائری کے آخری صفحے پر ایک نقشہ بنا ہوا تھا جس پر ایک پرانے باغ کا نشان تھا۔ ساتھ لکھا تھا، اس باغ میں خزانہ نہیں بلکہ میری زندگی کی سب سے قیمتی امانت چھپی ہے۔ زینب اور دونوں بچے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ اگلی صبح زینب، احمد، مریم اور بزرگ اس نقشے میں دکھائے گئے پرانے باغ کی طرف روانہ ہوئے۔ کئی گھنٹے پیدل چلنے کے بعد وہ ایک ویران باغ تک پہنچے۔ درخت سوکھ چکے تھے اور ہر طرف خاموشی تھی۔
احمد نے ڈرتے ہوئے کہا، امی یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن زینب نے مسکرا کر کہا، بیٹا اللہ پر بھروسہ رکھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ انہوں نے نقشے کے مطابق ایک پرانے آم کے درخت کے قریب زمین صاف کرنا شروع کی۔ تھوڑی دیر بعد انہیں مٹی کے نیچے ایک مضبوط لوہے کا صندوق ملا۔ سب کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس میں نہ سونا تھا نہ ہیرے۔ اندر ایک رجسٹری، چند قانونی کاغذات اور ایک خط رکھا تھا۔ خط میں لکھا تھا، یہ باغ اور اس کے ساتھ والی زمین میری ہے۔ میں نے اسے یتیم بچوں اور محنت کرنے والوں کے لیے سنبھال کر رکھا تھا۔ اگر میری اولاد کبھی مشکل میں ہو تو وہ یہاں سے اپنی نئی زندگی شروع کرے، مگر یاد رکھنا اس زمین کو صرف حلال رزق کے لیے استعمال کرنا۔ زینب کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے، مگر اسی وقت چند اجنبی لوگ باغ کے دروازے پر آ گئے۔ ان کا سردار زور سے بولا، یہ زمین اب ہماری ہے۔ زینب نے مضبوطی سے کاغذات اپنے ہاتھ میں پکڑ لیے، خون سے کہا، یہ زمین میرے شوہر کی امانت ہے اور اس کے ثبوت میرے پاس موجود ہے۔ اجنبی لوگ کاغذات دیکھ کر گھبرا گئے، لیکن ان کا سردار پھر بھی ماننے کو تیار نہ تھا۔ اسی وقت وہ سفید داڑھی والے بزرگ آگے بڑھے اور بولے، میں اس امانت کا گواہ ہوں۔ چند ہی دنوں میں معاملہ شہر کے دفتر پہنچ گیا۔ تمام ثبوت دیکھنے کے بعد فیصلہ زینب کے حق میں آیا۔ زمین اور باغ اسے واپس مل گئے۔ زینب نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا، یہ دولت صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ ہر ضرورت مند کے لیے بھی ہوگی۔ اگلے ہی دن سے زینب اور اس کے بچے باغ صاف کرنے لگے۔ سوکھے درختوں کی جگہ نئے پودے لگائے گئے۔ احمد پانی دیتا، مریم پھول لگاتی اور زینب سب کے لیے کھانا بناتی۔ آہستہ آہستہ ویران باغ دوبارہ سرسبز ہونے لگا اور 10 سال گزر گئے۔ احمد ایک کامیاب ڈاکٹر بن چکا تھا اور مریم نے ایک بڑا تعلیمی ادارہ قائم کر لیا تھا جہاں غریب بچوں کو مفت تعلیم دی جاتی تھی۔ زینب کا چھوٹا سا باغ اب ایک خوبصورت فارم بن چکا تھا جہاں درجنوں خاندان عزت کے ساتھ روزگار کما رہے تھے۔ ایک دن وہی گاؤں شدید خشک سالی کا شکار ہو گیا جس نے کبھی زینب اور اس کے بچوں کو ٹھکرا دیا تھا۔ کھیت سوکھ گئے، روزگار ختم ہو گیا اور لوگ پریشان ہو گئے۔ گاؤں کے بزرگوں نے مشورہ کیا۔ ان کے سردار نے نم آنکھوں سے کہا، ہم نے تمہارے ساتھ بہت ناانصافی کی تھی، اگر ہو سکے تو ہمیں معاف کر دو۔ زینب نے خاموشی سے ان کی بات سنی، پھر مسکرا کر بولی، ہم نے اس دن بھی اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا تھا اور آج بھی وہی کافی ہے۔ احمد نے فوراً کھانے اور دواؤں کا انتظام کرنے کا حکم دیا، جبکہ مریم نے گاؤں کے بچوں کے لیے مفت تعلیم کا اعلان کر دیا۔ یہ دیکھ کر گاؤں والے حیران رہ گئے۔ انہیں پہلی بار سمجھ آیا کہ اصل دولت سونا نہیں بلکہ صبر، معافی اور اللہ پر کامل بھروسہ ہے۔ چند سال گزر گئے، باغ کی آمدنی بڑھنے لگی، مگر زینب نے اپنے بچوں سے ہمیشہ ایک ہی بات کہی، رزق دینے والا اللہ ہے، اس لیے کبھی غرور نہ کرنا۔